اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سلسلہ دروس جو بیان ہو رہے ہیں، آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے، اور اس میں سورہ مبارکہ جمعہ کی ہم طالب علمانہ تشریح اور تفسیر آپ سامعین کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آج ہم انشاءاللہ دوسری آیت آپ کی خدمت میں ہم نے تلاوت فرمائی ہے، اور اس کی مختصر سی طالب علمانہ تشریح، تفسیر اور وضاحت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی آیت کی تفسیر ہو چکی ہے اور مختصر سی تشریح ہم نے کی تھی پہلی آیت کی پہلے درس میں۔ آج انشاءاللہ دوسری آیت کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری آیت میں، سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور اس اللہ نے، اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول کا کام کیا ہے، اللہ کے نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کریں۔ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یُذَكِّيهِمْ، تزکیہ کریں، نفوس کو پاکیزہ کریں، تربیت کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ قبل پیغمبر اکرم، آپ کے آنے سے پہلے، اللہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے قبل اسلام اگرچہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ضلال مبین میں، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اگرچہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن آپ نے جا کر اے حبیب ان کو آیات الہی سنانی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور ان کو، ان کے نفوذ کو پاکیزہ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے۔ تربیت، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکی، اصل اس آیت کا جو یہ کہہ لیں کہ جو اس آیت کے اندر جو مرکزی خیال ہے، اس آیت کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو اس کا جو اس آیت کے اندر جو یہ جو پیراگراف ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ لائن بہت اہم ہے، یہ سطر بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ یزکیہم، تزکیہ، یزکی کا مطلب ہے تزکیہ، تزکیہ یعنی تربیت، جس کا اگر ہم عام سادہ سی زبان میں ترجمہ کریں تو تربیت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کی تربیت کرنی ہے رسول اللہ نے جا کے۔ ہم نے یہ نبی کیوں بھیجا ہے مکہ والوں میں، کہ نبی کا کام یہ ہے کہ ان کی تربیت کریں اور ان کو تعلیم دیں۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں عام بول چال میں، اردو زبان میں، عام بول چال میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت، پہلے تعلیم بعد میں تربیت، لیکن نہیں، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے، اب دیکھیں قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی قرآن کی ترتیب جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ کوئی مثلا خطیبانہ جملے یا عوام کو خوش کرنے کے جملے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ترتیب ہے وہ حکمت آمیز ترتیب ہے، وہ اس کے اندر حکمت ہے۔ ایسے ہی خدا نے نہیں کہہ دیا کہ پہلے تزکیہ پھر تعلیم، نہیں، اس میں ایک حکمت ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جیسا کہ ہم عام بول چال میں کہتے ہیں کہ پہلے تعلیم پھر تربیت، کہتے ہیں نا ہم کہ تعلیم و تربیت، لیکن نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تربیت اور پھر تعلیم، کیونکہ دیکھیں تربیت شدہ وجود کے اوپر تعلیم آئے گی تو تعلیم کارآمد ہے، ورنہ اگر تعلیم ہو، علم ہو مگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں رہتا، وہ علم انسان کو اللہ تک نہیں پہنچاتا، وہ علم انسان کو خدا شناسی، کائنات شناسی، وجود شناسی نہیں کراتا، بلکہ وہ علم محدود ہوتا ہے، زبان تک محدود ہوتا ہے، وہ علم پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ علم، میں اگر آسان زبان میں کہوں، وہ علم جو بغیر تربیت یعنی تربیت شدہ وجود نہ ہو اور علم آ جائے تو وہ علم انسان کو عالم بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، آرکیٹیکٹ بناتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے، دنیا کے اندر بہت کچھ بنا دیتا ہے، لیکن وہ علم انسان کو انسان نہیں بناتا۔ اور علم کا اصل ہدف انسان سازی ہے، علم کا اصل ہدف انسان کو انسان بنانا ہے۔ اگر یہ انسان نہیں بنے گا تو اس کا مطلب کہ علم کسی کام کا نہیں ہے، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب، پہلے ان کے وجود کو اس قابل بنانا ہے، پہلے ان کے نفوس کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ اس قابل ہو جائیں ان کے نفوس کے، پھر ان نفوس کے اوپر علم آئے، ورنہ اگر تربیت شدہ نفوس نہیں ہوئے اور علم آ گیا تو وہ علم پھر کسی کام کا نہیں ہے، یہ انسان نہیں بنے گی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ رسول اللہ کو ملا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن۔ اور سب سے اہم کام اللہ کے نبی نے آ کر کیا تمام انبیاء، سب سے مشکل ترین کام رسول اللہ نے آ کر کیا۔ کیا تھا مشکل ترین کام؟ کہ رسول اللہ نے بلڈنگیں نہیں بنائی، عمارتیں نہیں بنائی، رسول اللہ نے انسان بنائے، انسان۔ آپ دیکھ لیں، تربیت سب سے مشکل کام ہے، معاشرے کے اندر سب سے مشکل کام تربیت ہے۔ تلوار کا جہاد بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں، تربیت کے نسبت ویسے تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک تلوار کے جہاد میں اپنی جگہ ایک مشکل ہے، مشکلات ہیں اس کے اندر بھی، وہ بھی ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن تعلیم و تربیت کا جہاد معاشرے کے اندر جو انسان کرتا ہے وہ تلوار سے بڑا جہاد ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تربیت کرنا، ذہن سازی کرنا، نظریہ ڈیلیور کرنا، نظریاتی بنانا، آئیڈیالوجی دینا، آئیڈیالوجی ذہن کے اندر، اذہان کے اندر آئیڈیالوجی منتقل کرنا، اور صرف اذہان کے اندر منتقل کرنا نہیں، اس آئیڈیالوجی کو ان کے وجود کے اندر اتار دینا، اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو ان کے اعضاء و جوارے سے ایسا اتار دینا کہ ان کے اعضاء و جوارے سے ظاہر بھی ہو، عملاً نظر آئے۔ یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے جو رسول اللہ نے آ کر کیا۔ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ نے ایسا معاشرہ بنایا کہ جہاں بہترین انسان تشکیل دیے، حضرت سلمان فارسی جیسا انسان، حضرت ابو ذر جیسا انسان، مقداد جیسا انسان، قنبر جیسا انسان۔ یہ بہت مشکل کام تھا، اور یہی مشکل کام اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا کہ آپ نے جا کے ان کا تزکیہ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، اور تربیت کے بعد ان کے وجود پہ علم آنا چاہیے، پھر یہ علم ان کو خدا تک پہنچائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں آج ہم علم حاصل کرتے ہیں، اب البتہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ علم اور انفارمیشن میں بڑا فرق ہے۔ چلیں میں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں، علم ہے کیا، یہاں میں وضاحت کرتا ہوں تاکہ علم کی وضاحت ہو جائے، تو پھر ہم آگے چل کے کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں، ورنہ پھر اگلے دروس کے اندر پھر ہم تربیت کی بھی وضاحت کریں گے۔ علم کیا چیز ہے؟ توجہ سنیے گا، علم یہ جو ہمارے، پہلے یہاں توجہ سنیے گا، حواس خمسہ، 5 حواس خمسہ ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، 5 سینسز، 5 حواس خمسہ، اس کے اندر جو باہر سے ہمارے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، حواس خمسہ، آنکھ جو چیز دیکھ رہی ہے، کان جو کچھ سن رہا ہے، ذہن جو چیزیں محسوس کر رہا ہے،
ہاتھ سے ہم کسی چیز کو اگر ٹچ کر رہے ہیں، زبان سے اگر ہم کسی چیز کو چکھ رہے ہیں، یہ حواس خمسہ ہے نا، 5 حواس خمسہ، 5 سینسز، یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہمارے وجود کے اندر جو چیزیں منتقل ہو رہی ہیں وہ علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ اس کو ہم معلومات کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ علم کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے نہیں ہے۔ یہ جو 5 ظاہری حواس خمسہ ہیں اس سے علم کا تعلق نہیں ہے، علم کا تعلق حواس خمسہ باطنی سے ہے۔ حواس خمسہ ظاہری یہ 5 ہیں، اور حواس خمسہ باطنی وہ وجود کے اندر ہیں، جس کو تخیل بھی کہا جاتا ہے، جس کو اوہام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 5 حواس خمسہ باطنی، تخیل، اوہام، شک، احتمال، اور پھر اعلی درجہ یقین، وہ حواس خمسہ باطنی ہیں، اور یہ حواس خمسہ ظاہری ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ انفارمیشن ہے، معلومات ہے۔ کتابیں پڑھ کر ہم نے آنکھ سے کتاب پڑھی، اپنی اس آنکھ سے کتاب پڑھی، اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور وہ ذہن کے اندر وہ چیز گئی، وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے، معلومات ہے۔ ذہن میں منتقل ہو گئی کوئی چیز باہر سے، وہ معلومات ہے، لیکن ذہن میں منتقل ہونے کے بعد اس شے نے آپ کو یقین کی منزل پہ پہنچایا، یقین کی منزل پہ پہنچنے کے بعد وہ رابطہ، حواس خمسہ باطنی کا رابطہ رب کے ساتھ جو ہے، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن اور رابطے کو علم کہتے ہیں۔ اس رابطے کو علم نہیں کہتے۔ یہ جو باہر سے جو چیز میرے وجود کے اندر آئی، یہ کنیکشن، یہ رابطہ، یہ حواس خمسہ ظاہری 5 سینسز کا جو رابطہ ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ اب وہ انفارمیشن علم بنی کب بنی؟ جب وہ حواس خمسہ باطنی میں منتقل ہوئی، اور منتقل ہونے کے بعد حواس خمسہ باطنی میں رک نہیں گئی، حواس خمسہ باطنی سے وہ اللہ سے جوڑ رہی ہے، خدا سے نزدیک کر رہی ہے، وہ علم ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ بنتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ علم ہے، تو یہ جو ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، میڈیکل پڑھ رہے ہیں، سائنسز پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مدرسے میں بیٹھ کے صرف و نحو پڑھ رہے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، علم کلام پڑھ رہے ہیں، علم اصول پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، وہ سب کی سب معلومات ہیں، سب کی سب انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے۔ علم صرف اور صرف وہی ہے جو حواس خمسہ باطنی کے اندر منتقل ہوا اور آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، کنیکشن، وہ معرفت جو آپ کو اللہ تک لے جا رہی ہے، وہ علم ہے۔ یہ جو میں نے کتابوں سے پڑھا اور کتابوں سے میرے ذہن میں منتقل ہو گیا، یہ سب انفارمیشن تھی۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا کوئی جوان آج کے علوم حاصل کرتا ہے، مثلا فائنانس کے شعبے میں ہے، کامرس پڑھ رہا ہے، سائنسز کے مختلف علوم پڑھ رہا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی اس نے پڑھی، ماس کمیونیکیشنز، مختلف فیلڈز کے اندر، اے آئی پڑھی اس نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مختلف شعبوں کے اندر اس نے پڑھا۔ اب ہم کہتے ہیں نا، عام بول چال میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کے علم کی بنیاد پہ اسے نوکری ملی ہے۔ نہیں، علم کی بنیاد پہ پیسہ نہیں کمایا جا رہا۔ علم اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جائے۔ جس چیز سے آپ دنیا میں پیسہ کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن، وہ اسکلز ہیں، وہ مہارتیں ہیں۔ آپ نے میڈیکل پڑھی، وہ اسکل ہے، وہ مہارت ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ معلومات ہے، اور اس میڈیکل کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر بن کے پیسہ کما رہے ہیں، اچھا روپیہ کما رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی انفارمیشن آپ کے حواس خمسہ باطنی میں منتقل ہوئی، وہی میڈیکل کی انفارمیشن، اور اسی ڈاکٹر کو
मार्फत खुदा हुई, अल्लाह से नजदीक हुआ, तो वो कनेक्शन, वो राबता जो उस डॉक्टर का अल्लाह से हो रहा है, उस राबते को इल्म कहते हैं। जिससे उसने पैसा कमाया उसे मालूमात कहते हैं। इसी तरह मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म की मिसाल है, उसने इल्म हदीस पढ़ा, उसने इल्म फिक्र पढ़ा, उसने इल्म कलाम पढ़ा, उसने इल्म फलसफा पढ़ा, मंतिक पढ़ा, सर्फ और नहव तो ठीक है, अरबी ग्रामर दुरुस्त करने के लिए उसने पढ़ा, लेकिन जो कुछ उसने मदरसे के अंदर पढ़ा, अगर वो पढ़ने के बाद उसने अच्छा पैसा कमा लिया, सिर्फ उसके हवा से खमसा ज़ाहिरी में रहा और उसने अच्छा पैसा कमा लिया, मेंबर पे आके अच्छा पैसा कमाया, इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन मुंतकिल हुई हवा से खमसा बातनी में, और फिर उसका कनेक्शन अपने रब के साथ मजबूत हो गया, अल्लाह के साथ मजबूत हो गया। उस कनेक्शन को, उस राबते को इल्म कहते हैं, जो उसे अल्लाह तक ले जा रहा है। अब पता चला कि हमें इंफॉर्मेशन और इल्म क्या है। तो बस अज़ान मोहतरम, मैंने यहाँ इसी की वजाहत करनी थी कि इल्म और चीज़ है और इंफॉर्मेशन, मालूमात और चीज़ है। अल्लाह के नबी किस लिए आए? युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, इल्म देने आए हैं, इंफॉर्मेशन देने नहीं आए। ए हबीब जाओ और इनको जाके आयात इलाही की तिलावत सुनाओ और इनके नुफूस को पहले पाकीज़ा करो, इनके नुफूस को इस काबिल करो, इनके नुफूस का तज़किया करो, इनके नुफूस का पहले तज़किया करो, ताकि ये इनके नुफूस इस काबिल हो जाएं कि उसके ऊपर इल्म आए। वरना नुफूस अगर इस काबिल नहीं हुए तो फिर इल्म नहीं आएगा, वो इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी। फिर इस मालूमात और स्किल्स और महारत के जरिए से ये दुनिया के अंदर चैंपियन बन जाएगा, दुनिया का चैंपियन बन जाएगा, दुनिया के अंदर कहलाएगा कि बहुत बेहतरीन आलिम है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, फला है, ढमकाना है, बहुत बेहतरीन है, अल्लामा है, सब कुछ है, दुनिया के अंदर कहलाएगा। मगर अगर इसका राबता अपने रब के साथ मजबूत नहीं हुआ, मार्फत इलाही नहीं हुई, अल्लाह से नजदीक नहीं हुआ, इसके वजूद का सफर खुदा तक का नहीं हुआ, तो फिर ये इल्म नहीं है, इंफॉर्मेशन है, जबान का जायका है, जबान तक महदूद है। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी हमें इंफॉर्मेशन देने नहीं आए थे, हमारे वजूद को अल्लाह से जोड़ने आए, हमारे नुफूस को अल्लाह से जोड़ने आए हैं। और जब नुफूस पाकीज़ा होंगे, नुफूस का तज़किया हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो चीज़ आएगी तो फिर वो इल्म होगी। और नुफूस पाकीज़ा नहीं हुए और हमने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, तो वो इंफॉर्मेशन ही होगी, इल्म नहीं होगा। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, आगे आयत चल रही है और आयत ये कह रही है कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जाके इनका तज़किया करो। तज़किया क्या चीज़ है, मैं मुख्तसर सी वजाहत यहाँ पे करके आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। तज़किया तरबियत को कहते हैं, तरबियत, तरबियत शुदा वजूद पे जो चीज़ आएगी वो इल्म बनेगी, तरबियत शुदा वजूद पे नहीं आई तो मालूमात होगी। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आप देखते हैं कि सूरज दुनिया को मुस्तफीद कर रहा है, दुनिया को मुस्तफीद कर रहा है सूरज। सूरज, अब देखें, इल्म इंफॉर्मेशन का मैं फ़र्क बता रहा हूँ आपको, या ये फ़र्क समझें, या फिर ये कह लें कि तरबियत के बाद इल्म आए तो क्या होता है, और तरबियत के बगैर अगर इल्म आ जाए तो क्या होता है। इसके लिए एक सादा सी मिसाल है। सूरज दुनिया को मुस्तफीद कर रहा है, सूरज क्या कर रहा है? सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज दरख्तों को भी रोशनी दे रहा है। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, कुछ हैं जंगलात के दरख्त, जंगलात के दरख्तों को भी सूरज रोशनी दे रहा है, और कुछ हैं बागों के दरख्त, चमन के दरख्त, बागों के दरख्त। सूरज दोनों दरख्तों को रोशनी दे रहा है, लेकिन दोनों में फर्क देखें आप। बागों के जो दरख्त हैं वो फूल अपने अंदर उगा रहे हैं, जंगलों के जो दरख्त हैं वो अपने अंदर कांटा निकाल रहे हैं, कांटे। दोनों की ज़र्फियत देखें। सूरज के अंदर कमी नहीं है, सूरज दोनों को मुस्तफीद कर रहा है, सूरज दोनों को रोशनी दे रहा है, सूरज दोनों को प्रोटीन और तवानाई दे रहा है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क यह है कि एक फूल उगा रहा है और एक कांटे निकाल रहा है। क्यों? कहां पे फर्क है? सूरज का कसूर है? नहीं, दरख्त की अपनी ज़र्फियत के अंदर मसला है। एक का ज़र्फ ये है कि वो फूल निकाल रहा है उसी सूरज की रोशनी से, अपने वजूद से फूल निकाल रहा है, और उसी सूरज की रोशनी से एक दरख्त का ज़र्फ ये है कि वो अपने अंदर से कांटे उगा रहा है, कांटे निकाल रहा है। तो अज़ान मोहतरम, ये मिसाल थी मतलब की जानिब आए।
یہی ہے تربیت شدہ وجود پہ علم آنا اور بغیر تربیت شدہ وجود پہ علم آنے میں فرق یہی ہے۔ اگر تربیت انسان ہو جائے اور پھر علم آئے تو پھر جو اس کی زبان سے نکلیں گے وہ پھول ہوں گے، اور بغیر تربیت شدہ وجود پہ علم آ جائے تو پھر جو زبان سے نکلیں گے وہ زبان تک محدود ہوگا، وہ کانٹے ہوں گے، اس کی زبان سے جو نکلیں گے کانٹے ہوں گے، علم نہیں ہوگا، وہ انفارمیشن ہی ہوگی، اور وہ پھر اس کے وجود پر نہیں جائے گا، وہ خود پھر عمل کی جانب نہیں جائے گا۔ اس لیے تربیت اس لیے ضروری ہے کہ تربیت شدہ وجود پہ جب علم آئے گا تو پھر یہ اس کو اللہ تک لے جائے گا، اور بغیر تربیت شدہ وجود پہ جو علم آئے گا وہ اللہ تک نہیں لے کے جائے گا، وہ اس کے ذہن اور اس کی زبان تک محدود ہو جائے گا، اس کو دنیا میں فائدے پہنچائے گا مگر آخرت میں اس کے لیے پھر کچھ نہیں بچے گا، اور آخرت میں اگر جس کے لیے کچھ بچے گا تو وہ تربیت شدہ وجود ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کے تربیت وجود کی پہلے تربیت کرو، پہلے نفوس کو طاہر کریں اے حبیب، پھر اس کے اوپر علم دیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ آپ کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ ضلال مبین میں تھے، لیکن آپ کا کام ہے ان کو ضلال مبین سے نکال کر ہدایت مبین کا سفر کرانا، احسن طریقے سے۔ ہمارا درود السلام و اللہ کے نبی پر، احسن طریقے سے اللہ کے نبی نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے خوبصورت طریقے سے معاشرہ تشکیل دیا، ڈیولپ کیا، اور احسن طریقے سے ان کو سفر کرایا، اٹھایا، ضلال مبین سے نکال کے ہدایت مبین تک لے گئے، کہ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا کہ کنتم خیرا اخرجت، کہ تم ہو وہ بہترین امت، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کنتم خیرا، تم ہو خیر پر اور تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو تم بہترین امت؟ کیونکہ تمہیں امت بنایا ہے، تم امیین تھے، تم ضلالت میں تھے، تم مادرزادی حالت میں تھے، تم اپنی جدی پشتی حالت میں تھے، یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے تم پر، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے ایسا نبی بھیجا جس نے تمہیں امیین سے امت بنا دیا، بہترین امت بنا دیا، اور اب تم بہترین امت، رسول کے بعد بھی بہترین امت رہنا، واپس امیین نہیں بننا۔ بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی اور واپس لوگ ضلالت کی جانب پلٹ گئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آگے ہم پھر آیات انشاءاللہ چل رہی ہیں، آگے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور اگلی آیات کی طالب علمانہ تشریح کریں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔